والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك. اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قرآن پاک میں اہل درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی جمعۃ المبارک حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. اللہ پاک جمعۃ المبارک کی سعادتوں رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. محترم حاضرین، مختصر وقت میں نے عرض کرنا ہے کہ اسلام میں حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر یوں کہا جائے کہ اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کا نام ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا. اسلام جہاں حقوق اللہ پر زور دیتا ہے تو ساتھ ہی حقوق العباد پر. اگر ہم غور کریں تو حقوق العباد جو ہیں وہ کس نے مقرر کیے ہیں؟ وہ بھی اللہ نے مقرر کیے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ کی بات تو کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کے حوالے سے ہمارا جو ایک انداز ہے سوچ کا وہ بڑا عجیب ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، حقوق العباد کو رگڑا بھی لگا دیتے ہیں، حج بھی کر کے آتے ہیں لیکن دوسروں کے حقوق کا خیال بھی نہیں کرتے. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، کہ ہر حقدار کو اس کا حق دے دو. یہ کون فرما رہے ہیں؟ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یعنی ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کریں اور زندگی کلمے کے مطابق گزاریں گے. ہم نے معاہدہ کچھ کیا ہے کہ اللہ اور رسول کی مانیں گے مگر اپنے نفس کی مانتے ہیں. نفس نے کہا نماز پڑھ لی ٹھیک ہے، نفس نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے، ورنہ چلو جی سستی کی نظر ہو گئی. حق کسی کا دینا ہے، کسی بھائی کا بہن کا، ادھر توجہ نہیں ہے ہماری. ہم سمجھتے ہیں بھئی کون بہنوں کو دیتا ہے کہ کون بیٹیوں کو دیتا ہے. یار وہ سارے جو کنویں میں چھلانگ لگائیں، آپ چھلانگ لگا دیں یقیناً بات درست ہوگی. اللہ فرماتے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو حصہ دو. اب دیکھو انداز کیا اختیار کیا گیا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کہ تم ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دو. ایک لڑکی کا نصف ہو جائے گا. اللہ ہو. میرے بھائیوں یاد رکھنا حقوق العباد کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ قیامت والے دن ایک بائی کے بدلے میں 70 مقبول نیکیاں دینا پڑیں. حضور علیہ السلام نے پوچھا من مفلس فی امتی، میری امت میں مفلس کون ہے؟ نادار کنگال کون ہے؟ صحابہ نے کہا لا درہم لہو
ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے، نادار ہے، کنگال ہے، کلاش ہے، غریب ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری مراد یہ ہے کہ قیامت والے دن میری امت میں مفلس و نادار وہ ہوگا نمازیں، روزے، زکاتیں، صدقات و خیرات لے کر آئے گا، ادھر سے حقدار بھی آ جائیں گے۔ کوئی کہے گا مولا اس نے مجھے یہ چیز دے دی، بڑی توجہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری اس نے یہ چیز دے دی ہے، اس نے زمین کا ٹکڑا نہیں دیا، اس نے جی سونا دبا دیا تھا، اس نے میرے پیسے دبا دیے تھے، مولا اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا بھرے بازار میں، مولا کریم اس نے میرا خون بہایا تھا، اس نے قتل کیا تھا۔ تو وہ جو اس کی نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے انبار لیے پھرتا ہوگا، وہ حقداروں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ڈرو اس وقت سے۔ اب حقدار تو باقی ہیں، حقداروں میں بیٹیاں بھی ہوں گی، بیٹوں کو نہیں دے گیا، بہنیں بھی ہوں گی، ماشاءاللہ باپ فوت ہو گیا، بڑا یہی تھا، اچھی جائیداد خود، اور جو باقی اسی طرح اس کی اہمیت نہیں تھی، بھائی تم لے لو، بہنوں کا تو حصہ نہیں ہے نا، لگ جائے گا پتہ، بہنوں سے حصہ بٹور کر بچوں کو دینا ان کے نصیب بھی نہیں۔ ہم اللہ کا خوف کریں، اللہ کا خوف۔ حضرات محترم، تو پھر کیا ہوگا؟ حقدار بچ گئے ہیں، ہم نے مولا اس سے حق لینا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بدلے تو کچھ حق ہے ہی نہیں، جو نیکیاں تھیں وہ تو بانٹ دی گئی، اب کیا ہوگا؟ حقداروں کے گناہ اٹھا اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹو، اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈالو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی دہکتی آگ میں ڈالو۔ اس دن پتہ چلتا ہے اللہ کے بندے دنیا میں سدا نہیں رہنا، جس کے حلال کمائیں کھائیں، جس کا حق دینا ہے دے دیں۔ لیکن شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی، پہلا خون کا قطرہ گرتا ہے، اللہ اس کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، الا الدین، سوائے قرض۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ شہید کی طرف سے فرمائے گا حقداروں کو کہ تم اسے معاف کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ راضی کرے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز جنازہ پڑھاتے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جو پوچھا جاتا ہے، لیکن اس پر کوئی قرض تو نہیں، صحابہ کرام کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، بزرگوں کا طریقہ، علماء کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ، تاکہ یہ صاف ستھرا ہو کر جائے۔ حضور پوچھ رہے تھے کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ کہا جاتا حضور اس پر قرض نہیں ہے، تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر قرض ہوتا، کہتے جی حضور اس پر تو قرض ہے، تو پھر آپ پوچھتے من یؤدی ہے، اس کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ اگر کوئی آگے بڑھ کر حامی بھر دیتا تو حضور نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر کوئی حامی نہ بھرتا اور اس کے ورثاء بھی ہوتے، کوئی حامی نہ بھرتا، تو آپ فرماتے تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ ذرا غور کریں، ہم کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔
رسمن نہیں کہنا چاہیے، جس کا حق دینا ہے پہلے حق دیں۔ ویسے ترتیب ہے، میں خود اکثر بیشتر آپ دوستوں سے جو شرعی ترتیبیں بتایا کرتا ہوں کہ دیکھیے کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کو غسل دینا اس کا حق ہے، ہمارا فرض ہے۔ کفن دینا اس کا حق ہے، ہمارا فرض ہے۔ اور نماز جنازہ پڑھنا اس کا حق ہے، ہمارا فرض ہے۔ اس کی تدفین کرنا، سپرد خاک کرنا، قبر میں دفن کرنا، یہ اس کا حق ہے، ہمارا فرض ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہو گئی، اب آئیے ترتیب کیا ہے۔ دیکھیں اگر اس پر قرض ہے تو پہلے قرض اتاریں، پھر جائیداد کی تقسیم کریں۔ جو بھائیوں کا حق ہے وہ، جو بہنوں کا حق ہے وہ، یاد رکھیں اللہ معاف کرے، بہت قیامت والے دن رسوائی ہوگی جب بہن ہاتھ پکڑے ہوئے ہوگی، جب بیٹی ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ پیش کرے گی، مالک یہ وہ باپ ہے کہ جس نے بیٹوں کو تو دیا، ان کے نام جائیدادیں کی، لیکن ہمیں محروم رکھا۔ یہ تو باپ تو چلا آیا آخرت میں، سسرال والوں نے مجھے اس لیے نکال دیا تھا کہ جاؤ اپنی جائیداد لے کر آؤ، ورنہ نہیں۔ بھائیوں کے پاس گئی، انہوں نے کہا جاؤ باپ کی قبر پڑھیے۔ تو مالک تو جانتا ہے نہ مجھے میری جگہ بیکے تھی نہ سسرال میں تھی، میں لوگوں کے برتن مانج مانج کر اپنا پیٹ بھی پالتی رہی، بچوں کا پیٹ بھی پالتی رہی۔ مولا آج مجھے حق دلایا گیا۔ اتنی بڑی شرمندگی کی بات ہوگی جب باپ مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا اور بہن ہاتھ پکڑے ہوئے ہے جب بھائی مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا۔ مجھے بتائیے دوستو، یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے ایک بکری نے دوسری بکری کے سینگ بھی مارا ہوگا اور اس کو زخمی کر دیا ہوگا، تو اللہ پاک حکم دے گا کہ ظالم بکری کو بھی پیش کرو اور مظلوم بکری کو بھی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ اس ظالم بکری سے پوچھے گا، اے بکری بتا تو نے اس کو سینگ کیوں مارا تھا؟ لوگوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے، دوسروں کا حق دبانا، حق کھانا، وہ سمجھتے ہیں ہم خوشحال ہو جائیں گے، ہماری اولاد خوشحال ہو جائے گی، دوسروں کو رلا کر کبھی تمہاری اولاد جو ہے وہ سکھی نہیں رہے گی۔ یاد رکھنا، میں نے تڑپتے دیکھا ہے، ان کے دولت حسب نہیں ہو سکی، یا وہ مقدمات میں رہتے ہیں یا ان کی زندگی میں سکون نہیں، سکون لٹ گیا ہے، سکون اٹھ گیا۔ دوسروں کا حق آج دے دلا، ورنہ کل قیامت کا دن بہت سخت دن ہے۔ مجھے بتائیے جو رب ایک ظالم بکری اور ایک مظلوم بکری کے درمیان انصاف قائم کرے گا، ترازو انصاف کا رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ مظلوم بکری کو حق دلائے گا، انصاف کرے گا، تو کیا خیال ہے جو بھائی اپنی بہن کا حق مارے، جو بھائی اپنے بھائی کا حق مارے، جو باپ اپنی بیٹی کا حق مار دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو یہاں کسی کا حق مارے گا، جنت میں اس کا جو حصہ بنتا ہوگا وہاں سے کاٹ دیا جائے گا اور بتایا جائے گا اگر تو حق نہ مارتا تو تجھے یہ ملتا، کیونکہ تو نے دنیا کے اندر حق مارا تھا، لہذا اب تو جتنا مرضی آئے دل لگا لے، تجھے یہ نہیں ملنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک کسی کا قرض ادا نہ کیا جائے، کوئی فوت ہو جائے تو اس کی روح زمین و آسمان کے درمیان اٹکی رہتی ہے، حتیٰ کہ قرض ادا کریں گے تو تب۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کل تمہاری برادری کا ایک شخص فوت ہوا تھا نا، بڑا نیک تھا، سب کچھ تھا، لیکن جنتی بھی ہے، مگر اس کی روح کو جنت کے دروازے پہ روک لیا گیا، اس پر 1 دینار قرض تھا فلاں شخص کا، ادا کرو گے تو جنت میں داخلہ ملے گا ورنہ نہیں، آدھا یہ مشین میں روح جائے گی ورنہ نہیں۔ اللہ اکبر، زمین و آسمان کے درمیان معلق
اس کی برادری کے لوگ اٹھے، انہوں نے ایک دینار ادا کیا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ تم نے اس کا قرضہ ادا کر دیا ہے، اب میں نے اس شخص کو جنت میں ٹہلتے دیکھا ہے چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھائیو آج دے دلا لو، انشاءاللہ ٹھیک رہو گے، ورنہ جن بچوں کے لیے تم اپنی بہنوں کا بیٹیوں کا حق مار کے دے رہے ہو نا، ان کے نصیب نہیں ہونا، سکھ کا چین انہیں نہیں ملنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقوق و العباد کی طرف توجہ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔